محرم کا کسی ایک دن کا روزہ اگر آپ رکھیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے، انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محرم کے کوئی بھی دن کوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی محرم کے کسی ایک دن بھی کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اسے 30 روزے کے برابر ثواب ملے گا، یعنی ایک مہینے کا ثواب ملے گا۔ محرم کے کسی بھی ایک دن روزہ رکھنے کا یہ ثواب حدیث کے اندر آئے، اس کا اہتمام کرے کہ انسان روزہ رکھے، اور خصوصاً یوم عاشورہ 10 محرم کے روزے کی الگ سے فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی یوم عاشورہ یا یوم عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو، کہ 10 محرم کا کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ پچھلا 1 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ کوئی کم نہیں ہے، 1 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں۔ تو پھر یوم عاشورہ کا کوئی آدمی انسان روزہ رکھ لے تو یہ فرمان کسی اور کا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی شک و شبہ ہو، یہ فرمان آمینہ کے لال کا ہے، یہ فرمان حضرت حسنین کے نانا جان کا ہے، یہ فرمان حضرت عائشہ کے شوہر کا ہے، یہ فرمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اگر کوئی انسان یوم عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو پھر گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن ہاں پھر یہیں پر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو بنی اسرائیل نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ظلم ستم سے آج کے لیے نجات عطا فرمائی تھی، اس کے شکرانے میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو، لیکن ہاں اگر میری زندگی ساتھ دی، میری زندگی میرے ساتھ وفا کی، تو پھر اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 1 دن کا اور روزہ کا اضافہ کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ 10 محرم کو تو رکھنا ہی ہے، لیکن اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ ملا لینا چاہیے۔ 9 محرم 10 محرم یا 10 محرم 11 محرم ایک روزے کی مزید کے اندر بڑھانا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ یہودیت کی مشابہت نہ ہو جائے۔ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان جیسا ہمارے عبادت بھی نہ ہو جائے، ان سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی۔